سر سید ڈے ہے، پوری دنیا میں سر سید ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج یوم پیدائش ہے اس عظیم شخصیت کا جس کا نام سر سید احمد خان تھا، اور جنہوں نے دنیائے علم و عمل میں ایسا کارنامہ انجام دیا جسے تاریخ میں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سر سید احمد خان نے محمڈن اورینٹل کالج کے نام سے ایک ایسے کالج کی بنیاد رکھی، بعد میں 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اس کو بھی اس سال پورے 100 سال ہو چکے ہیں، اس لحاظ سے بھی یہ سال اہمیتوں کا حامل ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت سر سید ڈے منایا جا رہا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی منایا جا رہا ہے۔ کلکتے سے بھی سر سید احمد خان کا خصوصی تعلق رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں جو تقریر کی تھی اور جو انہوں نے ایسوسی ایشن بنائی تھی، اس کا جو ابتدائی سرا تھا وہ کلکتے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے کلکتہ کے ایک اہم ادارے مسلم انسٹیٹیوٹ نے اس سال یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک آن لائن پروگرام کریں گے جس کے ذریعے ہم سر سید ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا خصوصی اشتراک کے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کولکاتہ نے۔ تو ہمارے یہ پروگرام آج شروع ہو رہا ہے، 1 گھنٹے کا یہ پروگرام۔ ہمارے معزز مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے مسلم انسٹیٹیوٹ کے صدر ذی قدر ممبر آف پارلیمنٹ راجیہ سبھا جناب ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ادارے کے جنرل سیکریٹری نثار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی اور مقرر خاص اور ملک کی بلکہ پوری دنیا کی ایک نامور اور قداور شخصیت اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سے تعلق رکھنے والی ایک زبردست شخصیت ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جن کا لیکچر ہم سنیں گے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پروگرام کے آغاز میں ہمارے صدر عالی قدر سے جناب ندیم الحق صاحب سے کہ وہ اپنی ابتدائی گفتگو کے ذریعے آج کی اس مبارک تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب محمد ندیم الحق صاحب۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، سلام و آداب۔ آج کا دن اس اعتبار سے نہایت ہی اہم ہے کہ آج ہی کے دن وہ عظیم انسان اس دنیا میں آیا تھا جس نے موجودہ ہندوستانی سماج پر اور خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں پر ایک ایسا احسان کیا تھا جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا علم و ادب کا وہ چمکتا ستارہ جسے دنیا سر سید احمد خان کے نام سے جانتی ہے، اس کے نام پر ایک دن کو منسوب کرنا اور اسے سر سید ڈے کے نام سے یاد کرنا اس پر کوئی احسان عظیم نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے اب سے 145 سال پہلے جس محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی اور جو بعد میں 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ایک عظیم الشان یونیورسٹی وجود میں آیا، وہ اس ملک کے انسانوں پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سر سید کے نام پر ایک دن کو منسوب کرنے کے بجائے سینکڑوں دنوں کو بھی ان کے نام سے منسوب کر دیں اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں جس مشن کے لیے سر سید احمد خان نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی، تو بھی ان کے احسان عظیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آئیے سر سید ڈے کے اس موقع پر ہم عہد کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان اور ایک سچے انسان بنیں اور قدم قدم پر انسانیت کی ایسی خدمت کریں گے کہ جہان درد میں انسانیت کے ناطے سے کوئی بیان کرے میری داستاں ہوگی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب ندیم الحق صاحب۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج کے اس مبارک پروگرام کا آپ نے باقاعدہ آغاز کیا اور نہایت اہم پیغام دیا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی علی برادری کو کہ سر سید کا جو مشن تھا تعلیم کا، وہ ایک عام مشن تھا
اور اس کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا اور سب کے لیے کام کیا. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام اقوام عالم کی بھلائی ان کے سامنے رہی اور سب کا انہوں نے لحاظ رکھا اور اس کام کو آگے بڑھایا. میں اب اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کولکاتہ. ان کے تمام ممبران کا میں شکر گزار ہوں، خاص طور پر وقار بھائی کا جو جنرل سیکریٹری ہیں، ان کا خصوصی تعاون ہمیں حاصل رہا. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ناہید یاسمین صاحبہ جو ہیڈ مسٹریس ہیں بادشاہ خان اسکول کی اور ممبر ہیں اموبا کی. میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سر سید ڈے کے حوالے سے اپنا پیغام عوام کے سامنے رکھیں. ناہید یاسمین صاحبہ. سر سید احمد خان ایک عظیم مفکر، مدبر اور مسلح قوم ہی نہیں تھے، بلکہ ان کی شخصیت، ان کی تقریر، ان کی تحریک اور طرز عمل نے پورے ہندوستان پر انمٹ نشان چھوڑے ہیں. سر سید احمد خان ایک عظیم شخصیت ہے، ایک عظیم شخصیت ہی نہیں، ایک جاگتی تاریخ ہے، ایک اصول ہے، ایک روایت ہے. ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی جدوجہد لاسانی ہے. اور ترانہ کے اس 2 بول کے ساتھ کہ یہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں اور سرشار نگاہ نرگس ہوں، وابستہ گیسوئے سنبل ہوں. میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. سرشار نگاہ نرگس ہوں، وابستہ گیسوئے سنبل ہوں. جو بات حرم میں روشن ہے، وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے. اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے. یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی. یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی. یہ شہر کرب رحمانوں کا، یہ خلد بڑی ارمانوں کی. فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں، پرواز یہاں. فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں، پرواز یہاں. گائے ہے وفا کے گیت یہاں، چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں. گائے ہے وفا کے گیت یہاں، چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں. جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا، ہر جوئے وہاں پر برسے گا، ہر کوڑے گرا پر برسے گا، ہر سر و سمن پر برسے گا، ہر دشت و دمن پر برسے گا. خدا اپنے چمن پر برسے گا، غیروں کے چمن پر برسے گا. ہر شہر درم پر گرجے گا، ہر فصل درم پر کھڑکے گا. یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا. یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا. یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا. برسے گا، برسے گا، برسے گا. یہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. یہ بہت ہی مشہور ترانہ ہے اور پوری علی برادری کی، پوری دنیا میں رہنے والے علم دوستوں کی دل کی آواز ہے اور ایک ایسا ساز ہے جو جب بجتا ہے تو یقینی طور پر دل دھڑکتے ہیں اور یادیں تازہ ہوتی ہیں ان دنوں کی، ان لوگوں کے لیے جو وہاں رہ چکے ہیں، جو خوشگوار فضا تھی وہاں کی، جو انہوں نے وہاں گزارا ہے اور جس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اپنا کلیدی خطبہ رکھیں جس کا عنوان ہے
کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسا تحفہ ہے، ایسا عطیہ عظیم ہے جو سر سید کے ذریعے سے ہماری اس قوم کو، دنیا کو ملا ہے۔ میں ان سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا خطبہ پیش کریں۔ ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب۔ I am grateful to the Muslim Institute of Kolkata and Janab Nadeemul Haq Sahab and Janab Nisar Ahmed Sahab and Janab Dr. Sabah Ismail, Mr. Basif Ismail and the organizers and all those who are present here کہ مجھے یہ خوشگوار موقع آپ صاحبان نے عنایت فرمایا، جزاک اللہ۔ انہوں نے 1859 میں جب وہ مراد آباد میں پوسٹڈ تھے تو وہاں پر انہوں نے گلشن اسکول قائم کیا۔ اس کے بعد 1863 میں اس کے پہلے وہ غازی پور میں پوسٹڈ تھے، وہاں وکٹوریا اسکول قائم کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیے پوسٹڈ ہوئے گورنمنٹ میں اور وہاں ادارے قائم کرتے گئے۔ اور 1864 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر دی جو کہ اپنے مثال آپ تھی اس وقت ہندوستان میں۔ 1875 میں جب وہ علی گڑھ میں پوسٹنگ پر تھے تو وہاں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کر دیا۔ سر سید علیہ رحمت نے بین المذاہب ہم آہنگی اس کے وہ علم بردار تھے۔ ہی ایڈوکیٹڈ اسٹرانگ انٹرفیتھ ریلیشنز، پورے اچھی طرح سے وہ سمجھ کر کے انہوں نے چوز کیا تھا کہ انہیں کیا کیا کرنا ہے۔ سر سید کا ایک خاص مشن اور بھی تھا جس پہ ہم سب کو بہت ہی سمجھداری اور عقلمندی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ وہ تھا کہ نظریہ اسلامی کی تشریح نو، وہ کوئی معاذ اللہ کوئی شریعت میں یا کہیں اور کوئی تبدیلی بات نہیں تھی، لیکن اس شریعت کی روشنی میں جیسے جیسے دنیا بدلتی جا رہی ہے تو پھر نئے اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سر سید نے آرگیو کیا تھا کہ قرآن کریم شعور و ادراک اور قانون فطرت کو فروغ دیتا ہے، جس کی بنا پر سائنسی تحقیق کرنا مومن کا فرض بن جاتا ہے۔ سر سید نے ایک بہت اہم بات اور کی تھی، یعنی کہ محروم طبقات کی غیر نموداری کے ازالے کے لیے انہوں نے مہم چلائی تھی۔ سر سید کا یہ کہنا تھا اور اس پہ وہ عمل بھی کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان آپس میں پیار محبت کے ساتھ ہمیشہ رہیں، ایک دوسرے کے ایفرٹس کو کمپلیمنٹ کریں۔ لہذا سر سید علیہ رحمت جو کہ ایک شاہی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا، خوب اچھی طرح۔ مثلاً کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا 11.7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مقصد حیات کیا ہے، ہم نے انسانیت کو کیوں پیدا کیا؟ اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ امتحان لیا جائے کہ ہم میں سے کون سا بندہ زیادہ اچھی طرح ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مراعات دی ہیں، جو ہمیں وسائل دیے ہیں، اس کا استعمال کر کے دوسرے کی زندگی کس حد تک بنانے کی کوشش میں ہم میں سے کون لگا ہوا ہے۔ یہ امتحان جو ہے یہ تھا سر سید کا پیغام۔ آفر یور پراپرٹی لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آفر یور پراپرٹی۔ انسٹیٹیوشنلائزیشن، انہوں نے ادارہ سازی کی، جہاں گئے ادارہ قائم کر دیا۔ ادارہ سازی، سنستھانیکرن، انسٹیٹیوشنلائزیشن، دیٹس واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ اپنے گھر کا ایک کمرہ بھی اگر دے دیں، کام شروع کر دیں تو وہ بھی زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے سر سید نے ہمیں سکھایا علامہ اقبال کی زبانی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ سر سید علیہ رحمت نے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ، کہ 1883 میں ایک اور تنظیم قائم کی تھی، اس کا نام تھا محمدن سول سروسز فنڈ ایسوسی ایشن۔ اس میں 500 ممبر تھے، ہر ممبر 2 روپے دیتا تھا۔ وہ اتنے روپے کافی ہوتے تھے کہ ہر سال 15 نوجوانوں کو وہ انگلینڈ بھیجتے تھے شپ کے ذریعے سول سروس کا امتحان دینے کے لیے۔ یہ تھا جذبہ اس انسان کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں اب پروگرام کے اختتام پر بہت ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا پریزیڈنشل اسپیچ کے لیے۔ ہمارے ادارے کے نہایت سرگرم اور فعال رکن، ہم سب کے سرپرست، ہمارے ادارے کے روح رواں مسلم انسٹیٹیوٹ کے ہمارے جنرل سیکریٹری جناب نثار احمد صاحب سے براہ کرم وہ اپنی صدارتی گفتگو فرمائیں۔
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सबा इस्माइल नदवी साहब। सर सैयद के हवाले से आज चूँकि हम ये एक प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है सर कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। और ऐसा है सर, कौमों की तारीख भी इल्म के कलम से लिखी जाती है, और यही तारीख रकम की थी सर सैयद अहमद खान ने जब उन्होंने ये महसूस किया था कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में जब हम नाकाम हो चुके थे, हमारे अंदर अफसरदगी छा गई थी, जब हमारे अफकार मुतज़लज़ल हो गए थे, तो ऐसे नाजुक और सब्र आज़मा लम्हात में सर सैयद ने अपने अज़ाइम को समेट कर मुस्तकिल मिजाजी से काम लेते हुए मायूस और अफसरदा कौम को एक नई तवानाई भर दी। उन्होंने उनकी कामयाब जिंदगी के लिए तालीम को कलीदी और तरक्की का जीना करार दिया, और 1875 में अलीगढ़ में एक तारीखी दरसगाह की बिना मदरसतुल उलूम यानी साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से रखी, जिसे आज पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानती है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की पैमाने पर और आलमी पैमाने पर सैयद के इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, और इस पैगाम को आम किया भी जा रहा है। लेकिन जो कोशिश हमारी होनी चाहिए थी, जो अज़्म का साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए था, मुझे फिर वो एक बात याद आती है कि अज़्म कामिल हो तो कश्ती लबे साहिल होगी, हौसला चाहिए तूफान से टकराने का। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की, इस प्रोग्राम को मुफीद और कामयाब बनाया। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक नहायत कामयाब प्रोग्राम था, अपने मकसद में नहायत कामयाब रहा, नहायत कीमती बातें सामने आई। हम उम्मीद करते हैं कि सर सैयद अलैहिर्रहमा जिस तहरीक को लेकर आगे बढ़े थे, आज का ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह उस सिलसिले में मजीद एक संग मील की हैसियत इख्तियार करेगा। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए बात बहरहाल ख़त्म होगी उस रिवायत के साथ जो हमारी तहरीक की रिवायत है, हमारे सर सैयद डे की रिवायत है कि इसका इख्तिताम नेशनल एंथम के साथ होगा। हम सब उसमें शिरकत करेंगे।